اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں خیر مقدم عرض ہے ہماری اس سلسلے گفتگو میں کہ جس کا عنوان ہے شیعہ اور عقیدہ امامت۔ بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ عقیدہ امامت کو کن زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مختلف زاویے ہیں امامت کی گفتگو کو دیکھنے کے لیے وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ امامت سیاسی موضوع ہے، بعض کے نزدیک امامت کلامی اور عقیدتی موضوع ہے، اعتقاد میں اس کی گفتگو ہونا چاہیے، بعض علماء کے نزدیک یہ فقہی موضوع ہے، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تاریخی موضوع ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا موضوع ہے تو وہ اس گفتگو کو حفظ دین کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں دین کے حدوث کے اوپر، دین کے اس دنیا میں آنے کے اوپر اعتقاد و یقین ہونا چاہیے کہ جو حدوث دین نبوت سے وابستہ ہے، اسی طریقے سے دین کی بقا کے اوپر بھی ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اور دین کی بقا وابستہ ہے امامت سے۔ لہٰذا جس طریقے سے نبوت کا عقیدہ ضروری ہے اسی طریقے سے امامت کا عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر بعض اس کو بحث کلامی مانتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بحث امامت اور امامتی گفتگو ایک تاریخی موضوع ہے، کیوں؟ چونکہ رسول اکرم کے بعد یہ مسلمانوں کا فیصلہ تھا کہ اس امامت کو کس طریقے سے جو ہے وہ امام کو معین کیا جائے، امامت کے منصب پہ کس کو لایا جائے، اور تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لہٰذا یہ گفتگو تاریخ میں ہونا چاہیے، اس کا منشا تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ گفتگو سیاسی گفتگو ہے، کیوں؟ چونکہ سیاست میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ کون امت کی زعامت اور امامت کے فرائض انجام دے، کس کے حقوق اور کس کے کاموں سے وابستہ ہے بحث سیاست، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ امام وہ شخص ہے کہ جو قوم کا پیشوا ہے، قوم کا رہبر ہے، تو یہ سب سیاسی گفتگو ہے۔ امت کی فلاح اور امت کی جو بہبود ہے اور امت کی جو ہدایت ہے وہ سیاسی طریقے سے امام کرے گا، لہٰذا یہ ایک سیاسی گفتگو ہے۔ البتہ بعض کا یہاں پہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک فقہی گفتگو ہے، اور فقہ میں اس کا جو ہے دخل ہے، کیوں؟ چونکہ فقہ آ کر آپ کو بتائے گی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کس طرح انجام دینا ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ امام کا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ پاسبان شریعت ہے۔ تو یہ چار ہمارے سامنے موضوع نکل کے آئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ بحث امامت اصل میں ایک کلامی اور اعتقادی موضوع ہے، لیکن اس کے آثار اور برکات باقی تمام موضوعات کے اوپر چونکہ نظر آتے ہیں، وابستہ ہیں اس سے، لہٰذا اصل بحث جو امامت کی ہے وہ اصول دین میں سے ہے، اور اس کے آثار اور برکات سیاسی میدان میں، علمی میدان میں، تاریخی عنوان سے، فقہی عنوان سے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اصل اثبات یا نفی گفتگو امامت کو علم کلام میں کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اپنے اس مدعا پر اور اپنی اس بات کے اوپر دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بحث امامت کیوں، کس وجہ سے جو ہے وہ کلامی اور اعتقادی بحث ہے۔ تو کچھ علماء نے ہمارے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں اور باتیں بیان کی ہیں کہ اگر کسی موضوع اور مسئلے میں یہ 4-5 چیزیں پائی جائیں تو یہ گفتگو جو ہے وہ کلامی اور اعتقادی مانی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی موضوع میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی موضوع میں یہ اس طرح کی بات پائی جائے کہ اگر اس مسئلے پر اعتقاد نہیں ہوا اور اگر اس مسئلے کا انکار کیا گیا تو اس انکار سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص دین یا مذہب سے خارج ہو جائے۔ اگر کوئی مسئلہ اس نوعیت کا ہو کہ اس کو نہ مانا جائے تو انسان کا دین بدل جائے یا مذہب بدل جائے یا خارج ہو جائے، تو اس کو کلام میں آ کے گفتگو کرتے ہیں، اعتقاد میں آ کے گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ مسائل، وہ چیزیں کہ جن کے لیے اطمینان قلبی ضروری ہے اور جس کے اوپر اعتقاد و یقین ضروری ہے، اور اس اعتقاد و یقین کو برہان اور دلیل کے ذریعے ماننا چاہیے، اور اگر نہیں مانا تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہے یا دین کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس نوعیت کے مسائل کو بھی علم کلام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ایک اور ملاک جو علماء نے بیان کیا۔ دوسرا ملاک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے مسائل
کہ جن کے لیے انسان بشر کی عقل کافی نہ ہو اور اس میں کسی نص آیت یا معصوم یا کلام نبی کی ضرورت ہو، اللہ کے کلام اور ہدایت کی ضرورت ہو، اور عقل اس میں جو ہے بہت زیادہ فیصلہ نہ لے سکے، اور ضروری ہو کہ اس میں تقلید کے بجائے نصوص کی طرف جایا جائے اور اس میں ڈھونڈا جائے، تو ایسے مسئلے کو کہ جو معجزہ یا اس طریقے کے جو ہے دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کو بھی علم کلام میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ علم جو بحث امامت ہے وہ کیا اس طریقے کی نوعیت رکھتی ہے۔ تو جب ہم آ کے دیکھتے ہیں امامت کی گفتگو کو، تو یقیناً امامت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انسان اپنے آپ اس کو طے نہیں کر سکتا۔ عقل اور بشر کی عقل جو ہے وہ ضرورت امام پر ضرور گفتگو کرتی ہے عقل، لیکن کون بنے گا یہ عقل نہیں بیان کر سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے، یقین راسخ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ موضوع کلامی ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو پہچاننے کے لیے معجزے کی ضرورت ہو سکتی ہے، نص کی ضرورت ہو سکتی ہے، ائمہ اطہار اور رسول اکرم کی ہدایات اور ان کی طرف سے جو فرمودات ہیں، احادیث ہیں، اس کے ذیل میں ہمیں امام کو پہچاننا ہے، لہٰذا یہ عنوان عقیدہ ہے، نہ کہ عنوان سیاسی یا جسے آپ دوسری علوم میں لے کر جائیں، آپ کہیں گے فقہی فقط ہے یا تاریخی ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتا ہوں۔ بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ امامت کی گفتگو جو ہے وہ مختلف زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اس میں مختلف ایسپیکٹس نظر آتے ہیں، لیکن اصل یہ گفتگو کہاں پر بحث کی جائے گی، کہاں پر اس کی جو ہے دلیلیں لے کر آئیں گے، کس نوعیت کی دلیلیں لے کر آئیں گے، وہ سمجھ میں آئے گا کہاں؟ بحث عقائد میں، کلام میں، چونکہ وہاں آ کر ہم اس گفتگو کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔